السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے بشیر سید اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چلنا پھرنا تھا، جو لینا دینا تھا، جو شادی بیاہ تھے، جو فوتگی اور غمی تھی، ان کی سنتوں کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک سچویشن چل رہی تھی اس کے اندر ڈیٹیل سنتیں کیا تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹا کام کیسے کیا، بڑے سے بڑا کام کیسے کیا، کیونکہ ہمیں عموماً صرف بڑی بڑی جو بیسک باتیں ہوتی ہیں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ فوتگی پہ اونچی سے رونا نہیں چاہیے۔ ابھی اس کے اندر فوتگی کے اندر اور بہت زیادہ کام ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، وہ کام کون سے ہوتے تھے، تو اس طرح کی مثال سنتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں سے، اپنے اصحاب سے، اپنے رشتہ داروں سے گفتگو کس طرح کیا کرتے تھے، تاکہ وہ گفتگو کا طریقہ ہم بھی اپنا سکیں اور ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ تم اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے سنت کو اپناؤ۔ جتنا آپ اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، اللہ کے رسول کے قریب ہوگے، آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ کے قریب ہو رہے ہوں گے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طریقہ آج دیکھیں گے اور اس کو ہم زندگی میں اپنائیں گے کہ کل کو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اوتھینٹک اور اچھی طریقے سے بات کر سکیں اور ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنتوں کے اوپر ہے آپ کو نوٹیفیکیشن کے تھرو مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو جب کسی سے ملا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے مصافحہ لیا کرتے تھے، ہاتھ سے سلام لیا کرتے تھے۔ سلام لینے کے بعد آپ اس انسان سے حال پوچھا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کا حال پوچھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر بات کرتے تھے۔ آپ کے منہ پہ، آپ کے فیس پہ ہمیشہ ایک سمائل ہوتی تھی جس کے ساتھ آپ اپنے اگلے بندے سے، اپنے سامنے والے بندے سے بات کر رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ دیکھو یہ جو سنت ہے، یہ انسانی سنت اگلے کو بہت متاثر کرتی ہے کہ انسان جب بھی ملتا ہے بڑی خوشی سے ملتا ہے، بڑے خوش اخلاق سے ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسمائلی فیس کے ساتھ اگلے کو ملا کرتے تھے۔ لیکن یاد رہے یہ اسمائلی فیس ہو، یہ ہنسنے والا فیس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کرتے تھے جس کو ہم تبسم فرماتے ہیں، لیکن آپ ہنستے نہیں تھے۔ جس طرح ہم آج کل اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں کھیکی مار کے ہنسنا، وہ نہیں تھے، آپ کی ہنسنے کی آواز نہیں آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمائل کیا کرو، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہنستے ہو جس طرح آواز نکال کے ہنستے ہو یہ نہ کیا کرو، اس سے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا اور تمہارے چہرے سے نور ہٹ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہوگی کہ آپ ملتے تھے خوشی کے ساتھ، اسمائل کے ساتھ۔ اب جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ایکسپلین کرنے کے لیے بہت کم الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے میرے سے یہ پوچھنا ہے کہ بشیر بھائی یہاں سے پنجاب یونیورسٹی کتنی کو دور ہے، تو میں اس کا یہ رپلائی کروں گا کہ یار آپ نے یہاں سے سیدھا جانا ہے، 30 کلومیٹر آگے پنڈی بائی پاس ہے، پنڈی بائی پاس سے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جانا اور پنجاب یونیورسٹی آ جائے گی۔ اب اس کو اگر میں ڈیٹیل میں بتانا چاہوں تو میں اس کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے پہلے چندے کھیلے چوک آئے گا، پھر آگے جا کے کنگنی والا آئے گا، پھر پیپل کالونی آئے گا، پھر آگے سے شیراں والا باغ آئے گا، پھر شہین آباد آئے گا، پھر جا کے پنڈی بائی پاس آئے گا، وہاں سے آپ نے لیفٹ موڑنا ہے، پھر آپ نے بہت آگے جانا اور پھر پنجاب یونیورسٹی آئے گی۔ یہ ڈیٹیل جو ہوتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے پہ بتاتے تھے، خود ہی نہیں بتاتے تھے۔ جس آدمی نے جتنی بات کی ہوتی ہے آپ صرف اتنا بتاتے تھے کہ جی پنجاب یونیورسٹی یہاں سے بالکل سیدھا پنڈی بائی پاس سے لیفٹ جو ہے یہ ایک نارمل ایڈریس ہے کسی بھی چیز کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مختصر بات کیا کرتے تھے، آپ ایکسٹرا بات نہیں کرتے تھے، تفصیلی بات صرف پوچھنے پر بتاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے اندر کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے، صرف وہ بات کرتے تھے جو اگلے کے لیے بینیفیشل ہوتی تھی۔ فضول بات جو اگلے کے کام کی نہیں ہے اور اس سے اگلے کو فرق نہیں پڑتا، وہ ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہماری سنت ہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں جو اگلے کو فضول لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلا کوئی بات کر رہا ہوتا تھا یا اگلا آپ کے بات کے بیچ میں جو کہ نااہل لوگ ہوتے تھے، جو سمجھدار لوگ نہیں ہوتے تھے، اگر آپ کی بات کے دوران بات کر دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چپ ہو جاتے تھے
اور جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات تب تک نہیں کرتے تھے جب تک اگلا کمپلیٹ نہیں کر لیتا تھا، اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر لیتا تھا۔ ہمارے اکثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو کہتے ہیں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طریقہ پتہ تھا، لیکن اس کے سنٹنس کو کمپلیٹ ہونے دیں، پھر اپنا طریقہ اپنی بات پوری کریں، کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو آپ ہاتھ کے اشارے بہت کرتے تھے۔ آپ اگلے کو بات سمجھانے کے لیے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور آج کل کی سائنٹیفک بات پروو ہے یہ کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے، ہاتھ کی موومنٹ سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے، زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو اپنی بات سمجھا سکے، زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جو انسان نارملی ہاتھ کھڑا کر کے بات کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہا ہوتا اپنی بات سمجھانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی موومنٹ سے اپنی بات سمجھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوپر دیکھ کے، آسمان کی طرف دیکھ کے بھی کبھی کبھار اپنی سنٹنس کے بیچ میں، اپنی بات کے بیچ میں تھوڑی دیر بعد آپ اوپر دیکھا کرتے تھے اور اوپر دیکھتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی تھی۔ بہت زیادہ لمبی بات جس سے اگلا تھک جائے وہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں آپ بہت زیادہ لمبی بات کریں گے اور کوئی انسان بولے گا یار میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہے، وہ آپ کی عزت میں کمی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، آپ کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا لیکن بہرحال ہمارے ساتھ، ہمارے آج کل کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی یہی رکھا کہ آپ لمبی بات نہیں کرتے تھے، مختصر بات کرتے تھے، اور مختصر بات کرنے کے بعد اگلے کو زیادہ بات کرنے کا ٹائم دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر مذاق ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے بچوں کے، اپنے سے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لیکن آپ کا مذاق ایک بہت لمیٹڈ ہوتا تھا۔ وہ ایسا لمیٹڈ ہوتا تھا کہ اگلا شرمندہ نہیں ہوتا تھا، اگلے کی کسی بات میں بےزتی نہیں ہوتی تھی، اور آپ کے مذاق کے اندر کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خلاف سنت کام ہے، اور یہ منع ہے اسلام کے اندر کہ آپ ایسا مذاق کرو جو جھوٹا ہو صرف اس لیے کہ اگلا ہنسے۔ ہم کسی کو ہنسانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کو قبول کرنے کے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنا ٹیسٹ دینے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات جب کرتے تھے، اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ مصافحہ کر کے اللہ حافظ کہتے تھے، اور اس انسان کے لیے عموماً آپ دعا کرتے تھے، کیونکہ ہر بندہ آپ سے دعا کرواتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بہت دھیما رکھتے تھے، اتنا دھیما رکھتے تھے کہ اکثر عموماً اصحاب کو آگے ہو کر سننا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ جب اپنے بات کر رہے ہوتے تھے تو بہت دھیمی الفاظ ہوتے تھے، بہت دھیمی آواز ہوتی تھی، اور آپ اونچی بات کرنا اور زور سے بات کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ آرام سے بات کرتے تھے، تو آپ کو بھی اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے کہ آرام سے بات کرو، زور لگا کے اور چیخیں مار کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ سے معلوماتی بات لیتا تھا کہ یار یہ چیز کیا، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایڈریس کے بارے میں بتایا، تو آپ اس جواب کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے کہ وہ اس انسان کو یاد رہ جائے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے پنڈی بائی پاس سے آپ نے لیفٹ ہونا اور آپ نے پنجاب یونیورسٹی چلے جانا ہے، یہ 1 دفعہ ہو گیا۔ پھر تھوڑی سی بات کی اور دوبارہ اس کو وہ ایڈریس یاد کروایا، پھر تھوڑی سی بات کی اور تیسری دفعہ پھر اس کو وہ ایڈریس یاد کروایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلوماتی انفارمیٹیو باتیں ہوتی تھی وہ آپ 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے متعلق سنتیں جو ہمیں اور آپ کو اپنانی چاہیے، تاکہ ہم دنیا کے اندر ایک اچھی کمیونیکیشن کرنے والے انسان بن سکیں، اچھی کمیونیکیشن کرنے والے لوگ بن سکیں، کیونکہ یہ زبان جو ہے، زبان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم گفتگو کرنا سیکھتے ہو نا، اس طرح چپ رہنا بھی سیکھو۔ جس طرح وہ ایک سکل تم ایکوائر کرتے ہو کہ گفتگو کس طرح کرتے ہیں، اس طرح چپ رہنا بھی سیکھو، کیونکہ چپ رہنے والا عقل مند انسان ہوتا ہے۔
کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اس میں 70 قسم کی بلائیں ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو 70 قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ انسان کی اس ایک زبان کی وجہ سے اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرو کہ تم خاموش رہا کرو۔ اللہ کی نعمت ہے اس بندے کے اوپر جو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے اور کم بولتا ہے۔ یا اللہ کی ایک نعمتوں میں سے، کئی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے کہ انسان خاموشی سے اگلے انسان کی بات سنتا ہے اور وہ انسان ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کہ اپنے بھائی کو اجازت دے۔ یہ ہماری گفتگو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔